الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آقا عمر، مرشد عمر، رہبر عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر 100 جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر. ما بعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتے عمر. انتہائی لائق قابل تعظیم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور مشائخ عظام اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ملک بھر سے تشریف لائے غیرت مند مجاہدین ختم نبوت، آپ حضرات کو علم ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 2 روزہ آل پاکستان 43ویں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے معنون یہ پروگرام اپنے مقاصد کی طرف رواں دواں ہے. ہمارے اکابرین نے جو ہمیں سبق دیا، یقیناً سٹیج سے پہلے فرد سے لے کر پنڈال کے آخری فرد تک ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ایمان اور نظریہ ہے کہ امام الانبیاء کو، خاتم الانبیاء کو، اشرف الانبیاء کو، اجمل الانبیاء کو، احسن الانبیاء کو، وجہ تخلیق کائنات کو ہم اللہ کی طرف سے بھیجا گیا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہیں. حضور کے بعد منصب نبوت پر کسی بھی دجال کو، کسی کذاب کو، کسی انگریز کے خود کاشتہ پودے کو، کسی مغرب پسند کے گماشتے کو ہم منصب نبوت پر قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت روز اول سے یہی پیغام گلی کوچے، شہر شہر، گلی گلی، نگر نگر، گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی تمام مسلمانوں کو پہنچا رہی ہے. اور ایک پھیری والے کی طرح مبلغین ختم نبوت اس امت کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں: کسی صورت پیغمبر علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر ہم کسی دجال اور کذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. سلسلہ نبوت کامل اور مکمل ہو چکا، نور نبوت باقی ہے، زمانہ نبوت باقی ہے، لیکن سلسلہ نبوت جب کامل اور مکمل ہو چکا، اب منصب نبوت پر کسی بھی کذاب کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا. جب بھی ان منکرین ختم نبوت نے تقسیم پاکستان کے بعد سے مسلسل آج تک سینکڑوں واقعات شاہد ہیں، چاہے ظفر اللہ خان قادیانی ہو جس نے اپنی وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک پاکستان کے وزراء
جناب نگر کے قصر خلافت کے طواف کرا کے اس ملک پاکستان پر قادیانیت کو سادہ لو مسلمانوں پر مسلط کرانے کے لیے جب بھی انہوں نے مذموم مقاصد اپنے ناپاک عقائد اور نظریات مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی، ہر اعتبار سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میدان عمل میں اتری۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، صرف ایک بات کر کے آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں، مجلس تحفظ ختم نبوت کے خدمات گاہے بگاہے آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا کارنامہ جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے معرض وجود میں آنے کے بعد یہ امتیاز بنا ہے اس پلیٹ فارم کا، اور آج بھی یہ وتیرہ اور یہ ترے امتیاز مجلس تحفظ ختم نبوت کو حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم پر تمام مسالک کو جمع کر کے اتحاد امت کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ اس سے پہلے بے شمار تحریکیں چلیں۔ 1935 میں لاہور کی سرزمین سے مسجد شہید گنج تحریک کا آغاز جب ہوا، امت کو ایک پلیٹ فارم پر جوڑنے کے لیے سر توڑ کوشش کی گئی۔ تاریخ جانتی ہے وہ بھی اتحاد امت کا وہ نمونہ پیش نہ کر سکی جو مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک امتیازی وصف حاصل کرتے ہوئے تمام مسالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے۔ یہ امتیاز مجلس تحفظ ختم نبوت کو آج بھی حاصل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں کہیں مجلس کے تحت بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، آپ کو اتحاد امت کا نمونہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاتھ اٹھا کر میری بات کی تائید کرے۔ اتحاد امت کا نمونہ آپ کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر نظر آئے گا۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے یہ ارادہ لینا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر تائید کیجئے، ہمارا مرنا جینا انشاءاللہ الرحمن اپنے اکابرین کے سائے میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جائیں گلی کوچے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دستے بازو بن کر اپنے اکابرین کے زیر سایہ کام کریں، انشاءاللہ ادھر ہم جائیں گے، ادھر حضور کی شفاعت ہماری منتظر ہوگی۔ اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، یا اسلام کا نام نہ لے اب، یا شوق شہادت پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔